बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत की अपनी फाइलें खुलने जा रही हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब ने जो दावा किया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। उन्होंने जो कहा, मैं आपके सामने दो हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया। पहले क्लिप में हम जरा देख लेते हैं कि वो किस फाइल की बात कर रहे हैं और दूसरे क्लिप में वो किस फाइल की बात कर रहे हैं। दो बुनियादी तौर पर फाइलों की बात हो रही है और उसमें उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार हैं वो सियासतदान भी हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, वो इदारों की शख्सियात भी हैं। सुने। लेकिन यहां से जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं। दो बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी ने जून और जुलाई में दो मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहां पे कुछ और चीजें डिस्कस हो रही थी, तो वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहां पे कुछ ब्रीफ में ये भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया है। अब एक लिस्ट बन रही है और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सब कुछ। और तय अभी तक पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। और एक इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का, कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। ये पहला टारगेट है। इसके अंदर जो फैटअप सेल है वो भी अब एक्टिव हो गया है और साथ ही जो लेटेस्ट सेनेट इलेक्शंस हैं इसके ऊपर भी एजेंसीज और उनको हुक्म दिया गया है कि आप इसके अंदर पूरी डिटेल्स लाएं कि कितने पैसे दाएं बाएं चलें, क्या नहीं है। 2-3 लेवल्स के अंदर इसमें हो रहा है और ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की लिस्ट बनेगी। और मैंने आपसे 2 दिन पहले 27वें अमेंडमेंट की बातें शेयर की थी और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसे निकात हैं जिन पे बहुत ज्यादा जो पुश बैक है वो सिंध से आएगा, पीपल्स पार्टी से आएगा। और मैं हैरान नहीं हूंगा अगर इस लिस्ट के अंदर बहुत से पार्लियामेंटेरियंस और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक सिंध से भी हो। ये तो है एक लिस्ट जो अच्छा, ये पहली लिस्ट का उन्होंने तज़किरा किया। और आप देखें, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के हवाले से नहीं है, ये कह रहे 2-3 सालों में ये जो करप्शन हुई है पीडीएम सीजन से। और अगर इमरान खान के या उनकी काबीना के ऊपर इतने ही करप्शन के नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत होते तो फिर वो मुकदमात भी आपको चलते हुए नजर आते हैं। यानी उनके ऊपर जो इतने मुकदमात बने हैं, दहशत गर्दी से लेके मतलब रेप केस के अलावा तो हर केस बना है ना पाकिस्तान की ताज़ीरात में, हर वो चीज़ जो मौजूद है। कभी बन गया ना इद्दत, मैंने कहा कि कत्ल, हाँ सॉरी यार, ठीक है आपने करेक्ट कर दिया। वो भी इतने गिर गए थे, वो भी बना दिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, बगावत, हर केस बना। जो नहीं बना वो करप्शन का जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर होती है उसका नहीं बना। तोशा खाना वाला बना। तोशा खाना जो है वो इज इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल उसके ऊपर है। बट बहरहाल जाहिर है कि उसमें काबीना के बहुत सारे वुज़रा हैं, उनके ऊपर वुज़रा के ऊपर जो केसेस हैं उनकी केसेस की नौयत करप्शन से रिलेटेड नहीं है। मोहम्मद मालिक साहब ये दावा कर रहे हैं कि 2000 अरब की करप्शन है। एक जो फाइल है उसका ताल्लुक उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शंस, उसमें चलने वाला पैसा, उसमें जो फंड्स दिए जाते हैं, स्कीमें होती हैं, उनमें पैसा खुर्द बुर्द और माल इधर उधर हुआ है। ये बहुत बड़ा दावा है। और फिर वो इसमें दरमियान में एक क्लू भी छोड़ते हैं जी। वो कहते हैं कि मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और 27वीं आईनी तरमीम में ये होगा, ये होगा, एक अलहदा से अब आईनी अदालत और वगैरह वगैरह। उन्होंने उसकी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, जुजियात उन्होंने बताई थी। और अब उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा ये है कि उसके ऊपर बड़ा पुश बैक सिंध से आएगा, जबकि मेरा ख्याल है कि उसमें पुश बैक सिर्फ सिंध से नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आएगा। क्योंकि उसमें 2 मामलात हो सकते हैं। एक मामला हो सकता है कि फाटा का जो मर्जर है उसको अनडू कर दिया जाए जी। और एक उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो 18वीं आईनी तरमीम के तहत कुछ चीज़ें, कुछ मामलात, कुछ मादनियात, कुछ इस किस्म की चीज़ें वो सूबों के पास हैं। वो एनएफसी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा बात पीपल्स पार्टी करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना रज़ा रबानी, तो
وہ خیبر پختونخوا میں معدنیات زیادہ ٹچی سبجیکٹ ہے کہ اگر وہ کہیں سے یونیفائڈ اور مرکز کے اس کے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہاں سے پش بیک آئے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ سے ایک پش بیک آنے کی توقع ہے اور اس پش بیک کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوگی کہ اگر پہلی لسٹ میں جو نام ہیں وہ وہاں کے زیادہ ہوں. تو فائلیں تو صرف بند تو یہ ٹول کے طور پہ نہیں پھر استعمال ہونا چاہیے نا. اگر فائلیں ہیں, اگر کرپشن ہے اور کیا ہے اس نے تو بس سزا دیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس سے جو نشستیں واپس ہوئی ہیں ان جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ان جگہوں کے اوپر نون لیگ یا آزاد لوگ جیت جائیں گے اور پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر سمپل میجورٹی کے پاس ہوگی. تو اگر وہ آپشن بھی آتا ہے تو اس آپشن کے اوپر بھی معاملہ جایا جا سکتا ہے, وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا, اس کا ظاہر ہے کہ ایک براڈر مطلب ہے, اس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ ایسی خبروں کے مطالب کیا ہوتے ہیں. جو میں نے کہا کہ سوال یا نشان اب بن گیا کہ کیا تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں. تو دوسرا جو اس میں وہ کلیم کرتے ہیں, جو دوسری لسٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سن لیں. ایک اور لسٹ بھی بن رہی ہے اور اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے. جب یہ 2 دن کی کانفرنس ہوئی, آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی, تو شاید ایک جملہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ ایس آئی ایف سی کو تحلیل کیا جائے اور جو گرین انیشیٹو کمپنی ہے اس کو جو زمینیں دی گئی ہیں وہ بھی کینسل کروائی جائیں, واپس دی جائیں سب کچھ. ایس آئی ایف سی کے اوپر ایک اسیسمنٹ جو ہوئی ہے ایک ادارے کی, اس میں یہ سامنے آیا کہ جی ایس آئی ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ فیل کرنے پہ تلا ہوا ہے. گو سلو کرتا ہے, پروسیجر چیزیں کرتا ہے, اور ایس آئی ایف سی کو جان بوجھ کے گندا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک تو شاید 18 امینڈمنٹ کے اندر اس کا اثر در اندازی سمجھی جا رہی ہے, مگر اس سے زیادہ اس کو ناکام کیا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو تقریباً 6 سال سے پاکستان میں ایک فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے $300-400 ملین کی, اور وہ پروجیکٹ سندھ میں لگنا ہے. اب ایس آئی ایف سی کے بینر کے نیچے آ گیا ہے, اس پہ بھی اس کو 1.5-2 سال ہو گئے, اور اس کی ہر ہفتے دوسرے ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پھر پوسٹ پون ہو جاتی ہے. وہ پروجیکٹ بھی اس کے اوپر بھی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. سو 2 لسٹ ہیں, ایک لسٹ بیوروکریٹس کی ہے اور ایک لسٹ دوسری جس میں پولیٹیشینز بھی ہوں گے, پارلیمنٹیرینز, ٹھیکیدار, بیوروکریسی. یہ 2 بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے جیسے جیسے میں ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں بات کریں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ڈسکشن کے اوپر. تو 2 خوفناک لسٹ کی بات, جو دوسری لسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پیورلی بیوروکریٹس کی لسٹ ہے, جو ایس آئی ایف سی کے پروجیکٹس کے رستے میں رخنا ڈالنے والے اسپیڈ بریکرز جو بیسیکلی کریٹ کر رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے وہ ایک بہت ٹچی سبجیکٹ ہے. اب جو بیوروکریٹس والا معاملہ ہے اس کو آپ ایک ہم اینگل کا کور کر چکے کہ خواجہ آصف کی اپنی ذاتی پرخاش یا اندر نون لیگ میں کیا بات چل رہی. اب ایک ان کا بیوروکریٹس کو ہٹ آؤٹ کرنا, پرتگال کی شہریت, پرتگال میں پراپرٹی کی خریداری, اربوں روپے کے کھابے اور وہ پیسہ بیرون ملک منتقل کرنا, اور مزے سے ریٹائرمنٹ کے اور حاضر سروس اور ان دونوں کی بات کریں. آدھی سے زائد بیوروکریسی, ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی بات تو نہیں کر رہے نا, اور یہاں پر وہ باتیں چل رہی ہیں. تو اب کیا خواجہ آصف صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یا خواجہ آصف کا ٹویٹ جو ہے وہ اس ضمن میں لیا جائے کہ جو بیوروکریسی جو کر رہی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے پھر اب یہ معاملات. میں اپنے ایک شرط رکھی تھی کہ جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ کھول کے ہمیں دکھائیں. بہرحال اب یہ جو جن 2 لسٹ کی بات ہو رہی ہے اس نے ایک پریشانی تو کریٹ کی ہے, اس نے ایک ہلچل تو مچائی ہے, اس نے ایک تشویش کی لہر تو ظاہر ہے کہ موجودہ نظام اور موجودہ حکومت کے لیے ہے. آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے ساتھ تو پاک صاف پارسا کوئی نہیں ہے, ہم نے تو ٹرن اراؤنڈ کر دیا, ہم نے تو فلاں کر دیا, سیاست کو بند کر دی, ریاست پر آپ پر الزام لگ رہا ہے, آپ کا سکینڈل بن رہا ہے 2000 ارب روپے کا. جی 2000 ارب کو معمولی رقم نہیں ہوتی کہ اتنا پیسہ کرپشن میں چلا گیا. آپ نے کل ملا کے کتنا پی ٹی آئی جس کے خلاف ابھی صرف یہ ہنٹ ہو, چیزیں اس سے بھی گئی گزری, جس کے اوپر آپ جو ہے وہ پورا کرپشن کا ایک معاملہ چلا کر آپ نے الیکشن اور وہ سب کچھ اس بیانیے پہ لڑا, تو آپ گھڑی پر لڑا نا سارا بیان, گھڑی کے اوپر آپ کا سب سے بڑا فوکس تھا نا. تو ادھر 2000 ارب, تو پتہ نہیں کتنی ہزار گھڑیاں آ جائیں گی اتنے پیسوں میں
جس کا الزام لگ رہا ہے. دیکھیں اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا تبدیلی کیا اس کا مطلب ہے تبدیلی کی ہوائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر موجودہ حکومت کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان آتا ہے تو بینیفیشری پھر کون ہے؟ حکومت میں تو سب ہے سوائے عمران خان. جی, عمران خان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس ہوں, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, محمد زبیر ہوں, محمود خان اچکزئی ہوں, اختر مینگل ہوں, محسن داوڑ ہوں, اس اپوزیشن کے پلیٹ فارم میں کوئی بھی ہو, وہ تو پارلیمنٹری اسٹرینتھ ہی نہیں رکھتے. جی, نہ وہ اتنے طول و عرض میں اگر آپ فریش الیکشن یا اس کی طرف آپ اپنے ذہن کو دوڑاتے ہیں, اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, تو ان کے پاس تو نہیں ہے. اگر موجودہ حکومت کے لیے کوئی تبدیلی والا معاملہ ہوتا ہے یا تبدیلی کی ہوا چلتی ہے تو اس کے بینیفیشری تو پھر پی ٹی آئی ہوگی. اب آ جائیں آپ پی ٹی آئی کے سبجیکٹ پہ کہ پی ٹی آئی کیا, اگر آپ اپنے خود سے سوال اٹھائیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کن ٹرمز پہ کھڑی ہوئی ہے اس نظام کے ساتھ, وہ ایسے ٹرمز ہیں جن کے اوپر آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کہیں سے بھی فیورٹس میں یا گڈ بکس میں کسی بھی جگہ موجود ہے. جی, جہاں پر حالات چلے گئے پوزیشنز. آپ کل کی مثال لیں کہ جو بشرا بی بی سے منسوب گفتگو جی اڈیالہ جیل سے رپورٹ ہوئی ہے, اس گفتگو کی موجودگی میں کیا بینیفیشری ان خبروں کی پی ٹی آئی ہو سکتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. صحیح. دی آنسر از نو. عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں, عمران خان کے جو لاسٹ ٹویٹس ہیں جولائی کے مہینے کے یا اگست کے مہینے کے, یا 5 اگست کی پیک پر لے جانے کی کال ہو, یا اس کو نقطۂ آغاز قرار دینے کے بعد اب 14 اگست 16 اگست یا اس کا ایک لارجر پلان بن رہا ہو, ایجوٹیشن کا پلان بن رہا ہو, تو اس میں تو آپ ظاہر ہے کہ جو نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے 2022 میں دھرنے اور یہ سارا لانگ مارچ, غربت غریب مکاؤ مارچ, غربت نہیں غریب مکاؤ مارچ جو انہوں نے کیا تھا, ان کا مارچ اس وجہ سے ڈیفرنٹ تھا کہ ان کا نعرہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تھا. جی, وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. عمران خان اور ان کی جماعت جو اس طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس نہج کے اوپر کھڑی ہوئی, دیکھیں اگر وہ معاملہ ہونا ہوا نا کہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں واپسی ہو رہی ہو اور موجودہ حکومت کے خلاف خبریں چلنے کی بینیفیشری پی ٹی آئی ہونی ہو, یا ان کو تبدیلی کی ہوائیں کہنا ہو, تو پھر آپ دیکھیں کچھ انڈیکیشنز ہوں گے. کاشف عباسی صاحب پہ سے کو پابندی ہٹ جائے گی, ان کا شو بحال ہوگا, جو لوگ آف ایئر ہوئے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے, وہ لوگ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیں گے. عمران خان کا نام, عمران خان کی تصویر, عمران خان کا ویژول اور عمران خان کا پیغام آپ کو میڈیا سکرینز کے اوپر نظر آئے گا. آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیبیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جو چھاپے ہیں, جو پرچے ہیں, وہ نوعیت تبدیل ہو جائے گی. اگر آپ کو وہ اس ہینڈ پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو ان خبروں میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے نظام میں کرپشن اور یہ سارا کچھ, اور یہ موجودہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ چاہے جتنا مرضی کہیں الزام صرف الزام, لیکن الزام بھی تو وہیں پہ لگتا ہے نا جہاں کچھ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ کے تو بہت سارے ادارے فائلیں اور کرپشن کیسز آپ کے کھول کے رکھتے رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونا تھا. سوال بات لگتا یہ ہے کہ ان بند فائلوں کے اندر اب وہ پیپر نہیں لگا کے ان کو صرف بڑا کیا گیا, صرف کھلنے کا انتظار. ہاں, تو وہ اب اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں, تو وہ اتنا بڑا الزام ہے اس حکومت پہ. البتہ میں اس کو تبدیلی کی ہوائیں جو ہے وہ نہیں سمجھتا, لیکن موجودہ حکومت کے اوپر ایک بڑا پریشر کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو محمد مالک صاحب ہیں وہ خود اس میں ہنٹ کرا گئے کہ اس کا مقصد شاید 27ویں آئینی ترمیم. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.